خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں امداد کی خصوصی نشریات رمضان رنگ۔ آج کا موضوع جو ہے بہت خوبصورت موضوع ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں غزوہ بدر کے تعلق سے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کر رہے ہیں اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یوم وصال ہے، اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے سیرت اما جی سیدہ پاک؟ آپ سے گزارش بیان فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اماں جان ہے طاہرہ مطہرہ، ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے، اور نبی علیہ السلام سے سب سے چھوٹی، نبی علیہ السلام کی چھوٹی بیوی ہیں، اور جب آپ گھر تشریف لائی تو کھلونے لے کر آئی تھی، اور اب جب آپ کا نکاح ہوا تو فیصلہ کرنے والے اللہ کی ذات تھی۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے آپ نے 2210 روایات سیکھی ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین آپ کے شاگرد ہیں، کب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو آپ سے پوچھتے اور آپ فوراً جواب دے دیتی۔ آپ مفسرین بھی بہت بڑی ہیں، آپ عالمہ بھی ہیں اور حافظہ بھی ہیں، آپ کے قرآن کے ایک ایک آیات کا الحمدللہ اس کے مفسرین کے ساتھ ترجمے کے ساتھ آپ کو پتہ ہے۔ اور ابھی حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب تومت لگتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تومت لگتی ہے تو گود کے اندر بچہ جواب دیتا ہے، جب حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تومت لگتی ہے تو قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت والی بات ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام مرتبہ اتنا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ کوئی مسئلہ پیش آتا تو آپ سے مشورہ کرتے، اور آپ کا جو مدرسہ تھا، آپ کے بعد آپ کا مدرسے کا جو سارا انتظامات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنبھالا، اور ایسے سنبھالا کہ آج تک اس چیز کو خاتون اس چیز کو پکڑ لے تو دنیا بھی اچھی ہو سکتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ازواج مطہرات کی سیرت پر چلنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے یوم فرقان، یعنی کہ بدر کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، اور علامہ صاحب نے کیا منظر کشی فرمائی ہے۔ کبھی کریم مدینے کے تاجدار کبھی سجدہ ریز ہوتے ہیں، کبھی آپ جو ہے نا اٹھ جاتے ہیں، اور کبھی صدائیں بلند ہوتی ہیں، یا حی یا قیوم برحمتی کا غیث میں چاہوں گا اسی سلسلے کو بڑھاتے ہیں، وہی اسی منظر کی طرف جاتے ہیں۔ علامہ صاحب بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ ہم پہنچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ ریزی پہ، اللہ اکبر، قربان جائیں اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ، انہوں نے اس منظر کشی کو اپنے سینے میں ضبط کیا اور ہمارے تک پہنچایا، اور ہم پوری امت ان کے مقروض ہیں کہ انہوں نے ان اداؤں کو ہمارے تک پہنچایا، ان کا ذکر خیر بھی ضروری ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی اس کیفیت کو دیکھ کے خود پریشان تھا، حیران تھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو کبھی میں چادر پیش کرتا ہوں، پھر سرک آتی ہے، پھر وہ کیا منظر ہوگا، اللہ اکبر۔ آپ اپنے رب کے بارگاہ میں عز و انکساری کا یہ عالم ہے، کیونکہ حضور کے سامنے تو حجاب نہیں نا، حجاب تو بندوں کے لیے ہوا کرتا ہے، محبوب کے لیے تو حجاب نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں التجائے مولا یہ معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشفی عطا فرمائی، اے محبوب ہم آپ کی مدد کریں گے، قرآن عزیز کی آیات سامنے آ جاتی ہیں۔ اب دوسری طرف منظر دیکھیں، ادھر سجدہ ریزی ہو رہی ہے، ادھر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں ہو رہی ہیں، ادھر پانی کے لیے کنواں جو مل رہا ہے اس کا پانی بھی ٹھیک نہیں، کڑوا ہے، ادھر بیٹھنے کے لیے جو جگہ ہے وہ ریتلی ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، خیمہ زنی بھی نہیں ہو پا رہی، ادھر جو لوگ ہیں ان کے پاس پہننے کے لیے لباس بھی پورا نہیں ہے، اور مد مخالف دیکھیے کیا ہے، ہر شخص نے زرہ بھی پہن رکھی ہے، اس کے پاس اپنا ہتھیار بھی ہے، تلوار و تیر و تبر بھی ہے، اپنی سواری بھی ہے، ادھر مخصوص گھوڑے ہیں اور پیدل سب چل رہے ہیں، اور کھانے پینے کے لیے بھی چند کھجوریں موجود ہیں، ظاہری اسباب کچھ بھی نہیں ہے۔ بار بار یہ پیغام ہمیں مل رہا ہے کہ جو اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں، جو رب تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، وہ ظاہری اسباب کو خاطر میں نہیں لایا کرتے، وہ تو ادھر دیکھتے ہی نہیں ہیں، جن کی نگاہیں مسبب پہ ہوتی ہیں وہ اسباب کو دیکھا نہیں کرتے۔ ادھر یہ عالم ہے، ادھر دیکھیے ادھر کیا ہے، شیطان خود انسانی لباس پہن کے آتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، بڑا جبہ کبا پہن رکھا تھا، اور لیڈ کرتا ہوا اور ان کو ابھار رہا تھا، ان کے نوجوانوں کو ابھار رہا تھا، اس طرح کی باتیں کرتا ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم اتنے زیادہ ہو، بس آج آخری فیصلہ ہوگا، آخری مارکا ہوگا، آج فیصلے کا دن ہے۔ آج دیکھنا یہ اتنے سے لوگ ہیں جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ کیسے مقابلہ کر سکتے ہو؟ ابو جہل کو کہتا ہے تم سردار ہو، تمہارا روب ہے، تمہارے ساتھ اتنے نوجوان ہیں، اور تمہارے پاس اس وقت جو آرمی ہے، جو فوج ہے، وہ سب لوگ اپنی مہارت تامہ رکھتے ہیں، اور ادھر کیا ہے، وہ اس طرح کی باتیں۔ چلتا ہوا آگے لیڈ کر رہا تھا، لوگ
شیخ نجدی کا ایک وہ لباس پہنا ہوا ہے, لوگ اس کی بڑی وہ آؤ بھگت کر رہے تھے کفار قریش مکہ. جب آگے گئے تو دیکھا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ کہہ کے بھاگا. انہوں نے کہا حضرت صاحب کہاں جا رہے ہیں, آپ تو ہمیں لے کے آئے ہیں, یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے, اور آج دیکھنا تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے. وہ کیا دیکھا اس نے؟ اللہ کے حضور, اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب دعا کی یا اللہ یہ 313 ہے ہماری مدد فرما, 3000 فرشتے آتے ہیں. اللہ اکبر. ابھی پھر تسلی نہیں ہوئی, مزید رب تعالیٰ نے 5000 اور ملائکہ کو بھیجا, اور جب ملائکہ آتے ہیں وہ نورانی مخلوق, اور وہ بھی حضور کے غلاموں جیسا لباس, سر پہ امامہ, ہاتھ میں تلواریں ہیں, اور وہ آ کے حضور کی صفوں میں حضور کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب وہ حق و باطل کا مارکا شروع ہوتا ہے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز پہلے بتا دیا تھا, عمر یہاں یہ مرے گا, یہاں یہ مرے گا, یہاں یہ مرے گا. حضور کی نگاہ مصطفیٰ, بے شک نگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دیکھ رہی ہے. جنگ سے پہلے فتح کی خبر بھی دی ہے, لیکن ادھر ایک بڑا ایک اہم نقطہ ہے جو ہمیں غور طلب ہے کہ پتہ ہے فتح ہو جانی ہے, یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں ابو جہل, عتبہ, شیبہ یہاں مریں گے, یہاں وہ گریں گے, ادھر قتل ہوں گے, یہ ان کی جہنم بننے والی ہے, سب پتہ ہے, لیکن ساری رات پھر عبادت کی ہے. اچھا, اب یہاں پہ میں آپ کی بات کو روکنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اس پورے واقعے کو اپنے پورے پروگرام میں لے کر چلیں, وہ ساتھ ساتھ ہم باقی بھی مہمانوں کو لیتے رہیں. یہ جو واقعہ ہے ایسا ہے کہ ایمان افروز واقعہ ہے, ہم اس کو آہستہ آہستہ سنیں تاکہ ہمارا بھی ایمان تازہ ہو اور جو دیکھنے والے ہیں ان کا بھی ایمان تازہ ہو. سمیہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمیہ صاحبہ, ہم آج کے دن کے حوالے سے تو علامہ صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں, اور یقیناً ہم سب کا ایمان تازہ ہو رہا ہے. کچھ ساتھ ہی ساتھ ہم جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے اس کے حوالے سے بھی ذکر کر رہے ہیں, خواتین کے حوالے سے کام کر رہی ہیں, ساتھ ہی ساتھ یوم یتامہ بھی آپ کی فاؤنڈیشن بنا رہی ہے, اس حوالے سے بتائیے گا. الخدمت فاؤنڈیشن وومن ونگ جن 11 ایریاز میں اپنا کام کر رہی ہے, اس میں سب سے مین جو شعبہ ہے نا وہ کفالت یتامہ ہے. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے 22 مقامات پر جو ہے نا وہ یتیم کی خیرخواہی کا ذکر کیا ہے, اور یتیم کی سرپرستی کرنا اور اس کی کفالت کرنا یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے. اور جب حکومت جو ہے وہ محدود وسائل ہونے کی وجہ سے اس کام کو نہ پوری طرح کر رہی ہے, پھر ادارے اور تنظیمیں جو ہیں وہ آگے آتی ہیں. تو الحمدللہ ہم اس شعبے کے تحت کفالت کر رہے ہیں یتیم بچوں کی, اور 2 طریقے سے اس کام کو کر رہے ہیں. صحیح. ہمارے کچھ بچے ایسے ہیں جو ہمارے آغوش سینٹرز میں موجود ہیں, ان کی پوری سپرویژن, ان کی پوری کفالت جو ہے وہ آغوش کر رہے ہیں. اور پاکستان میں اس وقت الحمدللہ 13 آغوش جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اچھا. اور 1 آغوش ہمارا ترکی میں ہے, اور ان میں بچے جو ہیں وہ موجود ہیں, ان کی سکولنگ, ان کی رہائش, ان کا کھانا پینا, ان کی جسمانی ضروریات, ایون ان کی سائیکولوجیکل ٹریننگ جو ہے, ان کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے کہ ایسا بچہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو, بلکہ معاشرے کے اندر ایک باشعور شہری بن کر سامنے آئے. دوسرے طریقے میں ہم اس طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ وہ بچے, ظاہر ہے ہمارے ادارے کی بھی کیپیسٹی ہے کہ ہم کتنے بچوں کو رکھ سکتے ہیں, باقی بچے اپنی فیملیز کے ساتھ یعنی اپنی بیوہ ماؤں کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے گھروں میں ہیں, وہاں پر ہم ان کو ماہانہ وظائف دیتے ہیں. اچھا. ان کی وہاں پر آسان نکاح پروجیکٹ بھی کوئی آپ لوگ چلا رہے ہیں, اس حوالے سے بھی ہے. ہمارا وومن ونگ جو ہے وہ 4 ایریاز ایسے ہیں جس میں خاص طور پر خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جا رہا ہے. اس میں ہمارے کمیونٹی سینٹرز ہیں, ہمارا آسان نکاح پروجیکٹ ہے, ہمارے شیلٹرز ہوم ہے, اور ہمارا کلاتھ بینک ہے, اور بیداری یونٹس ہیں. اس میں خواتین کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. بیسیکلی جو ہمارے کمیونٹی سینٹرز ہیں نا وہ ہمارا ایک پورا الخدمت کا ادارہ ہے, اور ہمارا اس کا جو لوگو بھی ہے اور جو مقصد بھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دہلیز پر زندگی کی تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی ہو. یعنی کوئی خاتون اپنے کسی بھی مسئلے کو لے کر آتی ہے تو اس کمیونٹی سینٹر میں اس کو پوری طرح سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کیا جاتا ہے. تو ہمارا جو آسان نکاح کا پروجیکٹ ہے اس میں یہ ہے کہ اس وقت ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ ہماری جو یہ این جی او ہے یہ عوام کے درمیان رہ کر اپنا کام کر رہی ہے, اور معاشرے کی تاکہ جو ضروریات ہیں, جو مسائل ہیں, جو مشکلات ہیں ان سے ہم آگاہ ہو سکیں. تو اس وقت معاشرے میں بہت سی مستحق بچیاں اور بہت سے یتیم بچیاں اور ایسے گھرانے موجود ہیں جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کے فرائض ادا نہیں کر پاتے. تو پھر اس ایشو کے اوپر ہم نے کام کیا. ہم ان مستحق گھرانوں کو جہیز باکس فراہم کرتے ہیں, اور ہر 6 ماہ کے بعد تقریباً اجتماعی شادیاں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں جس میں دلہن کو بلایا جاتا ہے اور جہیز باکس کے ساتھ جو ہے وہ رخصت کیا جاتا ہے. یہ بہت نیک کام ہے. اور اس میں ہم الحمدللہ بلا مذہب کی تفریق اس کام کو کر رہے ہیں. کسی بھی مذہب سے تعلق ہو آپ ان کی مدد کرتے ہیں. ہماری مسلمان بچیوں کے ساتھ بھی یہی وہی رویہ, اور کرسچنز بچیوں کے ساتھ بھی ہمارا. یہ تو بہت ہی نیک کام ہے. کیا سوال ہے کہ اجتماعی جب شادی کروائی جاتی ہے تو کہیں
किसी के दिल में कोई एहसास कम तरी को तजलील का मैटर नहीं है कि सारी एक साथ बिठा दिया, आपने बताया जी इनकी इज्तिमाई शादी फलां फाउंडेशन ने की है। इज्जत नफ्स का जो पहलू है मेरे नज़दीक वो कहीं मजरू नहीं हो जाता अगर इस तरह का अगर इंतजाम हो कि 15-20 जोड़े बैठे हैं, फाउंडेशन ने पीछे अपना बैनर लगा रखा है, तो किसी के दिल में कोई बात चली जाए या जिनसे शादी करवाई जा रही वो आगे जाके इज्जत ना करे कि ये तो फलां फाउंडेशन ने इसकी करवाई, तो इस तरह के मामला क्या कहेंगे इस पे? जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम यानी वाइट कॉलर लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं जी जी। और जो इज्तिमाई शादी होती है ना उसमें ये होता है कि दुल्हन को सिर्फ बुलाया जाता है और उसको जहेज बॉक्स के साथ दुआओं के साथ रुखसत किया जाता है। ठीक है। जो उसकी बाकायदा रुखसती और जो निकाह है वो उसके अपने घर से हम करवाते हैं, यानी एक खुददारी के साथ वो अपने घर से जो है वो रुखसत हो, यानी उसके दिल में ये एहसास कमतरी ना पैदा हो कि मैं इस तरीके से जो है वो मेरी रुखसती हो रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और मैं जो उस वक्त बात कह रही थी कि मैं चाह रही थी कि पूरे प्रोग्राम में हम इस वाक़े को लेकर चलें। ये हम लोग की फितरत है कि हम जब किसी इस तरह के वाक़े को टुकड़ों में सुनते हैं, बीच में ब्रेक आ जाए या कुछ आ जाए, तो हमारा तजस्सुस बढ़ता है, बढ़ जाता है। तो वो ये एक ख्वाहिश होती है अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये जो सोच है। क्योंकि मैं ये वाक़या बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन फिर मुझे सुनते हुए उसी तरह मज़ा आ रहा है, मुझे तजस्सुस हो रहा है अच्छा उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि हर शख्स अपने अंदाज में बात बता रहा है। तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि अलामा साहब इस पूरे प्रोग्राम में दोनों मौज़ूआत को पढ़ लेके चलें साथ। जी आज जिनका जिक्र खैर हम कर रहे हैं वो प्यारी जो है ज़ौजा रसूल जो सरकार को बहुत महबूब हैं और क्यों ना हो, क्योंकि वो किनकी साहबजादी हैं, सैयदना सिद्दीक़ के अकबर, वफा के ताजदार, जिन्होंने वफा भी जिन पे नाज करती है वो सिद्दीक़ के अकबर हैं। वो गार का मामला हो या मज़ार का मामला हो, वो जो है हुजूर के प्यारे जो है साहबी, हुजूर के प्यारे दोस्त यार गार सिद्दीक़ अकबर आपकी साहबजादी हैं। मैं चाहूँगा हम देखते हैं अल्लामा मुर्शिद रहीमी साहब के यहाँ पर तालीम की तो बात करते हैं हम इस माशरे में, लेकिन जो तालीम हमें बारगाह रिसालत करीम से मिलती है, जो आपकी अज़वाज से हमें सीरत पाक मिलती है, हम वो कहीं खो बैठे हैं, हम कहीं उससे दूर हो गए, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़वाज मुतहरात की तालीम तो बहुत आला तालीम थी। आप तो पड़ोसियों के लिए भी बहुत आला थे। एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम का घर तशरीफ़ लाए तो आप कहते हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप हांडी में थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दीजिएगा, किसकी वजह से पड़ोसी भी जो है वो भूखा न रह जाए। तो इसलिए फरमाया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जब भी कोई मशवरा करना होता है नबी अलैहिस्सलाम की तालीम के बारे में सबसे पहले नफल पढ़ती और आपका मामूल था। आज हम तालीम सीखते हैं ठीक है, लेकिन अमल ज़रूरी है। नबी अलैहिस्सलाम से अज़वाज मुतहरात ने पहले अमल सीखा, फिर अमल सीखने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी जो सर है हज़रत आयशा की गोद में है, और मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे जो तालीम और तरबियत हम आपस में करते हैं ये बहुत आला मकाम वाली बात होती है। तो इसलिए तालीम जो है अज़वाज मुतहरात की बहुत आला पे है, तो हमें इनकी तालीम को देखकर अगर बच्चों को सिखाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सारे बच्चों को नसीब अच्छे फरमाए। और मुझे यहाँ पर वो मुझे आयशा पाक सलामुल्लाह अलैहा जो आपने एक वो नाते पाक लिखी है उसका शेर का तर्जुमा ज़हन में आ गया। कहा कि जब आयशा के हाथ से सुई गिर जाती है, तो जब सुई गिर जाती है और जब सरकार उसका हुजरे में तशरीफ लाते हैं तो रोशनी फैल जाती है चार जानिब, और उस रोशनी की जो है ना साए में जो है तलाश वो सुई जो गुमी आयशा के हाथ से वो मिल जाती है। क्या खूबसूरत जो है ये सरकार से प्यार का रिश्ता, और फिर सरकार से जो हजूर आका मौला है, सरकार रसूल है, नबी है, फिर वो जो अदब फरमाया करती थी क्या कहने। और आज हम बात कर रहे हैं यौम फुरकान पे, लेकिन मैं साथ ये भी चाहूंगा कि आज के मौजू पर अल्लामा साहब आप भी अपने मुकद्दर चमकाएं, आप भी कुछ जो है कलमाते जो है वो अपने खैर अपनी झोली में समेटते हुए उनका जिक्र करें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईदा पाक का जिक्र हुआ, अम्मा जान का, हमारी माएँ हैं, और अम्मा जी की शख्सियत हमारे लिए और तारीख़ इस्लाम में वो नुमाया पहलू है। अगर कोई मुफस्सिर है तो उसे भी खैरात दर सईदा से मिलती है, अम्मा जी की बारगाह में जाना पड़ता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक आता है, आपके विसाले पाक के बाद आते आपके हुजरा पाक के बाहर बैठ जाते और फिर हदीस पढ़ना शुरू कर देते। आप उन्हें देख के मुस्कुराती, आ गया दीवाना, बस जो जो सरकार से सुना था काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे हदीस शुरू, फिर पढ़ते काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आगे हदीस। अम्मा जी अंदर होती, कहीं कोई लफ्ज में सुखम आता अंदर से लुकमा देती, अबू हुरैरा ऐसे नहीं, ये लफ्ज ऐसे है, करेक्शन फरमाया करती। सहाबा किसी मामले में अड़ जाते, तो तफसीर का मामला हो, फिक्र का मामला हो, हदीस का मामला हो, हुजूर की सीरत तय्यबा का मामला हो, जो सूफी सहाबा इकराम से तसव्वुफ का मामला हो, जो साहबे सुफा वाले थे उनका मामला हो, हत्ता कि जंगों के मामलात हों, हत्ता कि जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला का मामला आता है, इतनी बड़ी सल्तनत बनती है, उसके जितने मामलात हैं
آپ دیکھیں مشاورتی بورڈ کا پراپر پینل کا حصہ ہیں اور آپ سے مشورہ لیا جاتا ہے. اماں جی کے بات کو، اماں جی کے فیصلے کو اٹل سمجھا جاتا تھا. اور اماں جی کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ حضور کی حدیث پیش کیا کرتی کہ میرے آقا نے یہ فرمایا، اس موقع پہ حضور نے یہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح کرنے کا معاملہ تھا اس کی مین وجہ بھی یہ تھی کہ آپ کو دین دے دیا جائے اور پھر آگے پہنچا دیا جائے. خواتین کے جتنے معاملات ہیں اماں جی کے صدقے خواتین امت کو پہنچتے ہیں. اچھا اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذہانت کی بات ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ تھی ان کو یاد کیا، ان کو آگے پہنچایا، ان کو وہ حدیثیں اچھی طرح ازبر تھی. ان کی ذہانت کی مثال ہے یہ کتنی بڑی. مجھے ابن اسحاق کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے، فرمایا حدیث کا تو مقام بڑا اونچا ہے، وہ تو فرمان رسول ہے، روبرو سنا ہے، وہ کیسے بول سکتی تھیں؟ اس دور کے 10,000 اشعار یاد تھے. اللہ بار موقع شعر سناتی. ایک دفعہ جو بھی آپ نے ذکر کیا ہے 2 روایات ہیں، یہ بھی ابن اساکیر کی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے لیے تشریف لائے. فرمایا نبی کے گھر والوں اٹھ جاؤ، نماز بہتر ہے تمہاری نیند سے. تو آپ اٹھی، نیند کے عالم میں کچھ چیز ڈھونڈنے لگی. تو آپ مسکرائے گی کیا ماجرا ہے؟ آپ تبسم فرما رہے تھے، وہ ڈھونڈے جا رہی تھی. آپ نے بستر کے نیچے سے سوئی نکال لی. یا رسول اللہ یہ میں مستعار لائی تھی کسی سے، ہم ادھار مطلب کسی سے لی تھی کام کرنے کے لیے، یہ رات اندھیرے کی وجہ سے گم گئی. ابھی آپ کے یہ کوئی خیال نہیں ہے، یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی تصوراتی بات ہو کہ مسکرانے سے مطلب روشنی نہیں ہے اور حضور مسکرا رہے ہیں تو وہ سوئی مل جائے. وہ رات کے اندھیرے اور تاریکی میں، یہ کوئی استعارہ نہیں ہے، کوئی خیال نہیں، کوئی تخیل نہیں. حقیقت پہ مبنی یہ ہے کہ حضور کے دندان سے نور نکلا کرتا. سبحان اللہ. دوپہر کا وقت ہے، اللہ اکبر. دوسری روایت سنیے. دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی دھوپ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے نور سے اپنا کام کچھ خود فرما رہے تھے تو آپ کی پیشانی نور پہ پسینہ آ گیا. اماں جی حجرے میں ہیں، آپ سین مبارک میں ہیں سرکار پاک. اماں جی نے اندر ایک شعر سنایا تو وہ شعر کا مفہوم یہ تھا، یا رسول اللہ آپ کے پیشانی مبارک پہ جو پسینے کے قطرات مبارک ہیں اس میں 2 وصف ہیں. ایک تو یہ ہے یہ قیمتی موتیوں کی طرح آپ کی جولی میں آ رہے ہیں. دوسرا وصف یہ ہے کہ اس میں خوشبو بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کاش آج وہ مصر کی خواتین موجود ہوتی، اس وقت تو ہاتھ کاٹے تھے، شاید وہ آج گردنیں بھی کٹا دیتے ہیں. اللہ. حضور کا حسن طابع دیکھ کے، ازلی حسن دیکھ کے آپ کے توسل سے ایک حدیث پاک سماعت کیجیے اور ایمان معطر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ اکثر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے، آپ کے حسن و جمال کا ذکر ہوتا، اور دیکھیں محبت میں حیا ہوتی ہے، محبت میں غیرت بھی ہوتی ہے، حیا بھی ہوتی ہے، اور اس میں بے نیازی کی کیفیت دیکھیے. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ یوسف علیہ السلام نبی اللہ ہیں، ان کا مقام اپنا، لیکن حجرہ عائشہ میں یوسف کا تذکرہ مجھے ہضم نہیں ہوتا. ادھر حضور کی باتیں ہوں گی، ادھر سرکار کی باتیں ہونی چاہیے. آپ کے سامنے ان کا حسن کیا؟ ان کا حسن ہوگا، ان کا حسن تھا، وہ نبی ہے مانتی ہوں، لیکن آپ کے سامنے نہیں. میری غیرت مجھے اندر سے جھنجھوڑتی ہے کہ حسن مصطفیٰ کے سامنے حسن یوسف کیسا ہو سکتا ہے. آپ مسکرائے. آپ نے ارشاد فرمایا ہاں عائشہ سنو، حسن یوسف جو تھا نا سبھی ہے، وہ میٹھا حسن تھا، میرا نمکین حسن ہے. اللہ اکبر. اس کی شارحین نے جو تفسیر لکھی، اللہ اکبر، شارحین حدیث نے جو شروحات لکھی ہیں، کیا کمال. آپ کوئی تصور کر سکتے ہیں، آپ تمام شعراء کو اٹھائیں، ادباء کو اٹھائیں، تمام شاعری کے تمام تر اصول اٹھا لیں، یہ لفظ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حسن کا ذائقہ ہوتا ہے. حسن پہ لکھا گیا، عشق پہ لکھا گیا، اس کی کیفیت پہ لکھا گیا، اور اس کے لیے لفظ لکھے گئے، لیکن یہ لفظ کسی نے آج تک نہیں لکھا ہوگا کہ حسن کا ذائقہ بھی ہوتا ہے، حسن کی کیفیت ہوتی ہے، حسن کا پرتو ہوتا ہے، اس کا استعارہ ہوتا ہے، اس کی تمثیل ہوتی ہے، اس کی مثل ہوتی ہے، اس کی مثال ہوتی ہے، لیکن ٹیسٹ نہیں ہوتا. کسی نے نہیں ذکر کیا. اماں جی نے جب ذکر کیا پھر اس کی تشریح کی. ہمارا سبی اور ملی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ میٹھا. کہتے ہیں میٹھا ہر ایک کو پسند ہے لیکن زیادہ کھایا نہیں جاتا. ایک بار کھائیں تو سیر ہو جاتا ہے. نمکین جب کھائیں گے مزید کھانے کی حاجت رہتی ہے. حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ میں فرق یہ ہے، جس نے ایک بار دیکھا بس دیکھا. سائے میں جو ہے نا، اسی گفتگو کے سائے میں تسلسل ٹوٹے نا تو میں نعت کی جانب چلا جاؤں. نعت سرور ہے، گفتگو شعور ہے، شعور بھی بام عروج پہ ہے، سرور بھی بام عروج پہ جائے. بسم اللہ. حسین سے بات کروں گا. واہ واہ. جی جی جی. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما
جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ حسن یوسف جو آپ فرما رہے تھے اور یہ شعر یاد آیا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنکھیں خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری، ہاتھ کٹ لے عورتاں مصر دیاں، ہاتھ کٹ لے عورتاں مصر دیاں، کدوں ایک جھلک جو ویکھی یوسف دی، ہاتھ کٹ لے عورتاں مصر دیاں، ایک جھلک جو ویکھی یوسف دی، ایک منٹ ٹھیائی سونے تو لکھاں سیس کٹائے جان دینے، کہنا پڑا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ ہے کرنے ایک مشعل کی بو بکر عمر عثمان و علی، ہم مرتبہ ہے یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی خصوصی نشریات رمضان، رنگ مزید رنگوں نے جوائن کیا ہے ہمیں، اور ہمارا ایک سیگمنٹ جو بہت پسند کرتے ہیں آپ، وہ نعت کے تعلق سے تم سنتے ہیں، نعت ہم سرور لیتے ہیں، لیکن ایک سیگمنٹ جو آپ بہت پسند کرتے ہیں وہ ہے گوشائے درود۔ اس سیگمنٹ کا ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کیا آپ نے درود شریف پڑھا ہے، کیا آپ نے آج درود شریف پڑھا ہے، اپنے اس فکرے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ درود آپ پڑھیں، درود کے ذاکر بن جائیں، اور درود کے وسیلے سے اپنی حاجات کو اللہ کے حضور طلب کریں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف بھائی، ماشاءاللہ آ چکے ہیں، خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ اور ہم بات کرتے ہیں، جب سماجی رویوں کی بات کی جاتی ہے، جب بھی کسی موضوع کو ہم لیتے ہیں، صاحب اس کے سماج پہ کیا اس کے اثرات ہیں، یا معاشرے میں
کیا کیا بگاڑ ہیں جب بات کی جاتی ہے تو ہم مختلف فاؤنڈیشنز کے لوگ سماجی کارکن ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ندیم بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سماجی کارکن ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. میں چاہوں گا علامہ صاحب میں یہ بات کرنا چاہوں گی. علامہ صاحب آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو ہے وہ میٹھا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن نمکین ہے. یہ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس سے آگے بتائیے گا. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ایک بڑی خاص کیفیت بن گئی ہے اور بات بھی بڑی خوبصورت ہے. اور بات کیوں نہ خوبصورت ہو, کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. جب مصر میں قحط سالی آتی ہے, یوسف علیہ السلام کو وحی آئی, حکم ہو گیا کہ یوسف لوگوں کو جمع کرو اور اپنا نقاب کشائی کرتے ہوئے انہیں دیدار عطا کرو. اللہ اکبر. لوگ جمع ہوتے ہیں ایک میدان میں, جناب یوسف علیہ السلام اپنا دیدار عطا کرتے, اور جو شخص جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیتا اس کی کئی دن تک بھوک مٹ جاتی. اللہ اکبر. یہ حسن یوسف ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تجلی عطا فرماتا ہے. آپ اپنے چہرے کو چھپانا شروع کر دیا, جو نظر بھر کے دیکھ لیتا وہ نبینا ہو جاتا. اللہ. موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ ذات نہیں تجلی دیکھی, صرف ایک تجلی دیکھی تو حالت یہ ہوگی. بیوی صاحبہ نے کہا, حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہیں, آپ کی بیوی ہیں, کہ بیوی سے بھی نقاب ہے. ہمارا ہاں ماجرا کچھ ایسا ہے کہ میں اللہ کا حسن دیکھ آیا ہوں. اب اللہ نے میرے چہرے میں اتنی نورانیت عطا کر دی ہے کہ رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پہ سیاہ چونٹی چلے اور کئی 100 کلومیٹر تک دور ہو تو موسیٰ کو نظر آتی ہے. اللہ اکبر. تو ہمایا کہ مجھے تو دکھائے. انہوں نے ایک آنکھ بند کر لی, ایک آنکھ سے دیکھا. جب ایک آنکھ سے دیکھا تو ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی, لیکن حسن موسیٰ علیہ السلام میں اتنی شگفتگی اور لذت تھی, دوسری آنکھ بھی کھول لی, دونوں کی بینائی چلی. اللہ. پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کی کہ بیوی صاحبہ, پھر اللہ نے دونوں کی بینائی عطا کر دی. یہ حسن یوسف اور یہ کیا ہے, حسن موسیٰ علیہ السلام. آئیں حسن مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں. میرے آقا کا وصال ظاہری وصال ہو جاتا ہے. مسجد نبوی شریف کا واقعہ ہے, صحابہ جمع ہو رہے ہیں, سسکیوں کی آواز آنے لگی, صحابہ رو رہے ہیں, اور سسکیوں کی آواز اس طرح کہ مسجد نبوی شریف کے باہر آ جاتی ہے. مسجد نبوی شریف سے متصل ازواج مطہرات کے حجرے تھے, اماں جی کا حجرہ سیدہ پاک کا, پھر ہم عائشہ صدیقہ, تمام ام المؤمنین کے حجرے. اور ازواج پاک میں سے ایک اماں جان نے آواز دی کہ سارے صحابہ کو میرے حجرے کے باہر لے آؤ. اللہ اکبر. تمام صحابہ اماں جی کے حجرے کے باہر ہیں اور آواز آئی. اماں جی فرمانے لگی میں جانتی ہوں تمہارا غم کیا ہے, تمہارا اور میرا غم سانجھا ہے. ہمیں عشق رسول تڑپا رہا ہے, ہمیں محبت رسول, تم اور میں اسی لیے روتے ہیں کہ آج دیدار رسول نہیں ہو رہا. آج وہ جلوہ نظر نہیں آتا جس سے ہماری صبح ہوتی تھی, آج وہ جلوہ نظر نہیں آتا جس کو دیکھ کے ہماری رات سکون سے گزرتی تھی. حضور کی سواری جن پہ آپ سوار ہوتے 3 دن تک مدینہ کی گلیوں میں یوں گھومتی رہی. اللہ اکبر. وہ سواری کوئی عام سواری تھی, آپ اسے بتاتے فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ, سیدھی اس کے گھر جاتی. اللہ. اور اسے جا کہتے تمہیں حضور بلا رہے ہیں. 3 دن تک جب سرکار کا دیدار پاک نہ ہوا, اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی اس سواری نے. وہ سواری ہے, وہ انسان نہیں ہے, غیر عاقل غیر ناطق, لیکن حضور سے عشق آ جائے تو وہ سب سے آگے نکل جاتی ہے. حضور کی محبت کی کیفیت دیکھیے. جب اماں جی نے دیکھا کہ صحابہ رو رہے ہیں, تسلی نہیں ہو رہی, وہ جلوہ رسول نظر نہیں آ رہا, وہ حضور کے حسن و جمال, وہ والضحیٰ کا مکھڑا, وہ واللیل کی زلفیں نظر نہیں آ رہی, طبیعت مچل رہی ہے. آپ اندر جاتی ہیں, اندر جا کے ایک آئینہ اٹھا لائیں. اللہ اکبر. اماں جی آئینہ اٹھا کے لاتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں یہ تمہارے غم کا علاج ہے. صحابہ حیران ہوئے, یہ کیا ماجرا ہے. ہمارا ایک ایک کر کے آؤ اور اس آئینے کو دیکھو. جو صحابی اس آئینے کو دیکھتا تو مزید مچلنا شروع کر دیتا اور تڑپنا شروع کر دیتا. عجیب ماجرا ہے, عجیب معاملہ ہوا. پوچھا ہوا کیا؟ ہمارا یہ وہ آئینہ ہے جس میں حضور اپنی زلفیں بنایا کرتے تھے. سبحان اللہ. حضور اپنا چہرہ دیکھا کرتے تھے. کون کہتا ہے کہ آئینے میں آپ دیکھتے تھے, بلکہ آئینہ حضور کو دیکھا کرتا تھا. صحابہ سے پوچھا تمہیں کیا ہوا بھائی, کہ کیا ماجرا ہے, تڑپ رہے ہو سب. میں جو صحابی اس آئینے میں اپنا عکس دیکھتا, یعنی کہ اپنی شکل دیکھتا, اسے اپنا آپ نہیں بلکہ چہرہ مصطفیٰ نظر آتا, سبحان اللہ, حضور کا مکھڑا نظر آتا. یہ حضور کے حسن ظاہری کی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام تجلی دیکھیں تو ان کا عالم یہ ہو, ادھر تو پھر ذات دیکھ کے آئے ہیں. حضور نے فرمایا نا میرا تو رحمان, میں رب کا آئینہ ہوں. من رآنی فقد رأى الحق. جس نے رب کو دیکھنا ہے وہ چہرہ مصطفیٰ دیکھے, جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب کو دیکھا. خوبصورت بات کر رہے ہیں. صاحب ندیم بیگ صاحب, آپ سے آغاز کرتا ہوں کہ آج ہمارا موضوع ہے ہماری سیدہ عائشہ پاک سلام اللہ علیہا پہ بات کی جا رہی ہے, لیکن یہ بتائیے کہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر ہم بچیوں کو تعلیم تو بہت زیادہ دیتے ہیں, بچوں کے پاس ڈگریاں بھی ہیں, کوئی بچی PhD ہے, کسی نے MPhil کر لیا, لیکن تربیت کا فقدان ہے. گھر میں ہم دیکھتے ہیں بچیاں زبان درازی کر رہی ہیں والدین سے, تعلیم میں بہت
اچھی ہیں, ٹھیک ہے. جب سے لیڈیز فرسٹ کا نعرہ لگا ہے تب سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مسائل آنے شروع ہو گئے. آپ کیونکہ اس سماج کا حصہ ہیں, آپ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو, تو کیا فرمائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جی یہ آپ کا ٹاپک بہت ہی اچھا ہے, اور آپ اس میں دیکھیں کہ جن کا ہم وسیلہ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم نام رکھتے ہیں, اگر ہم کبھی یہ دیکھیں وہ والدین جو نام تو بڑا رکھتے ہیں, یعنی اس نسبت سے نام رکھتے ہیں, لیکن اس کی تربیت نہیں کرتے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو بچی جس کی پیدائش جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے کی, اس کا نام بھی انہوں نے رکھ دیا, اب اس کو کھانے جو کھلائے جا رہے ہیں وہ والدہ تو اپنے ہاتھ سے کھلا ہی نہیں رہی. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ میکڈونلڈ کھا رہی ہے, اب پتہ چل رہا ہے کہ جناب ابھی جو ہے وہ آرڈر آ رہا ہے اور وہ کھانے میں. اب آپ یہ دیکھیں جب وہ کھانے انسان کے اندر جاتے ہیں, اب آپ یہ دیکھیں کہ ماں کی جو گود ہے وہ اصل میں ٹریننگ کا ہے, اس بیٹی کی پرورش ہو ہی نہیں رہی. اس کی پرورش کے اوپر جو ہے جو خرچ کرنا تھا ماں نے, وہ کسی آیا نے کر دیا, وہ کسی ہمسائے نے کر دیا, وہ کسی عزیزہ نے کر دیا, ماں نے تو ٹائم دیا نہیں. اب جب بچہ بڑا ہونا شروع ہوا, بیٹی بڑی ہونی شروع ہوئی, تو اب وہ کہہ رہی ہے کہ میری ماں جو ہے وہ میری بات پوری طرح مانتی نہیں. ماں کہتی بیٹی بات نہیں مانتی. میں سمجھتا ہوں اصل ریزن یہی بنا, جب تک ہم اپنا کریکٹر ٹھیک نہیں کریں گے. آپ دیکھیں جب خوراک ہم ماں اپنے ہاتھ سے بنا کے دے گی اور اس کو لوریاں دے گی, اس کو وہ باتیں بتائے گی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بتائے گی, حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعات بتائے گی, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی تربیت نہ ہو؟ آپ دیکھ لیں کہ پرانے وقتوں میں جتنے بھی اولیاء اللہ تھے, بزرگان دین تھے, وہ یہی ایک بیسیکلی ان کی جو ہے وہ گود جو ہے وہ سب سے بڑی چیز تھی. تو آج ماں کی گود میں کمی آ گئی, بس اصل وجہ یہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ساتھ ہمارا جو سیگمنٹ ہے گوشہ درود, یوسف بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. یوسف بھائی بسم اللہ, آج کون سا درود پاک بتا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. حسن یوسف پہ اور حسن محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر جتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی, تو میرا بھی دل کر رہا ہے کہ اس میں اپنا حصہ ادا کریں. بالکل, بسم اللہ. جو عاشق ہیں ان کو اس سے بڑا کوئی انعام نہیں چاہیے کہ انہیں محبوب کی جھلک نظر آ جائے, محبوب کا چہرہ نظر آ جائے. اور حضور علیہ السلام کا ادنا سے ادنا, گناہگار سے گناہگار ترین امتی حضور کا اصل میں عاشق ہے. سبحان اللہ. اور برصغیر پاک و ہند میں رہنے والا مسلمان تو حضور علیہ السلام سے پوری دنیا میں بسنے والے لوگوں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے. لیکن ہمارے پاس نمونے کے طور پہ وہی ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کو اپنی حیات مبارک میں دیکھا اور مقام صحابیت پر فائز ہوئے, یا حضور علیہ السلام کی آل پاک. اللہ رب العزت نے یہ آنکھیں بڑی نعمت کے طور پر عطا کر رکھی ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب آقا دو جہاں علیہ السلام کے وصال کی خبر پہنچی, ظاہری وصال کی خبر پہنچی, تو ایک صحابی اپنے کھیت میں گوڈی کر رہے تھے, اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے. جب انہیں یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اسی وقت کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ میری یہ دونوں آنکھیں سلب فرما لے. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا کہ جن آنکھوں سے میں آقا دو جہاں علیہ السلام کا چہرہ دیکھا کرتا تھا, اب وہ ظاہری طور پہ نظر نہیں آئیں گے, مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. حضور, میں اس گوشہ درود کے سیگمنٹ کے ذریعے سے, لاہور رنگ کی اس ٹرانسمیشن کے ذریعے سے اپنے تمام سامعین اور خصوصاً نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام سے محبت کریں. ہمیں پتا ہے کہ یہ عمر, جوانی کی عمر کسی حسین کو دیکھنا چاہتی ہے, جوانی کی یہ عمر کسی حسین کی باتیں سننا چاہتی ہے, جوانی کی یہ عمر کسی حسین کا تذکرہ کرنا چاہتی ہے, جوانی کی یہ عمر کسی حسین کے لب و رخسار کا عاشق ہونا چاہتی ہے. خدا کی قسم دنیا کا ہر حسن زوال پذیر ہے,
دنیا کا ہر حسن عارضی ہے، دنیا کا ہر حسن کی انتہا گندگی ہے، لیکن واحد حسن حسن مصطفیٰ ہے جس کی ابتدا بھی نور ہے، جس کی انتہا بھی نور ہے۔ اس لیے آئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں۔ اگر باتیں کرنا چاہتے ہیں تو رات کی محفلوں میں حضور کی باتیں کیا کریں، اگر ذکر کرنا چاہتے ہیں تو حضور کا ذکر کریں، اگر کسی حسین کے تذکرے کرنا چاہتے ہیں تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا حسین کون ہے کہ جس کا دیوانہ خود اللہ رب العزت ہے، اس کا خالق۔ تو نوجوانوں سے گزارش ہے کہ حضور سے محبت کریں، بیٹیوں سے گزارش ہے کہ حضور سے محبت کریں، حضور سے عشق کریں۔ اور آج جو درود پاک ہم اس گوشہ درود میں آپ کے اور اپنے سامعین کی نظر کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ، حدیث مبارکہ جب سے میں نے یہ پڑھی ہے میری علامہ صاحب عجیب سی کیفیت ہے، عجیب سی کیفیت ہے۔ بڑے فضائل سنے، بڑا کچھ سنا، لیکن اس حدیث مبارکہ نے تو ایک نئی راہیں جو ہے نا وہ کھول دی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکلے، میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھجوروں کے گھنے باغ میں چلے گئے، وہاں پہ جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور سجدہ کیا۔ سجدہ اتنا طویل تھا کہ مجھے گمان ہوا کہ خدا نہ خواستہ کہیں روح قبض تو نہیں ہوگی۔ تو میں قریب ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبد الرحمن بن عوف کیا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ انہوں نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص آپ پر درود پڑے گا اللہ اس پہ درود بھیجے گا، جو آپ پہ سلام بھیجے گا اللہ اس پہ سلام بھیجے گا۔ یہ اس آیت کا جو ہے نا وہ صدقہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ چلیں خوبصورت آج کا پیغام یہ صبح کی جانب سے کہ جو ہے نا درود پڑھیں، درود کے ذاکر بن جائیں۔ یہاں لیتے ہیں شارٹ بریک، حاضر ہوں گے سکین کے ساتھ، کیا آپ کہنے چاہیں گے؟